السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب غرور نے غربت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، تم میرے قابل نہیں ہو، ایک جملے سے بدلی تقدیر، محبت کا حق مہر، 40 کروڑ اور جھکا ہوا سر، دعا بوتیک سے رشیدہ ٹرسٹ تک کا سفر، ارسلان شیخ صفر سے ہیرو بننے تک کی داستان، عدالت میں جیتا سچ اور کوکھ میں پلی محبت، غرور ہارا، غربت جیتی، پر بازی محبت لے گئی۔ غزالہ وہ بیٹی جو غرور کی قبر پر پیدا ہوئی، شیخ ولا سے لیاقت آباد تک، محبت کا راستہ خیرات نہیں، ذمہ داری، ایک ٹوٹے غرور کی کہانی۔ رات کی خاموشی میں شہر کی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ سمندر کے کنارے شیخ ولا اپنی تمام شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ سفید سنگ مرمر کی دیواریں، لمبے برآمدے اور گیٹ پر کھڑے 2 گارڈز اندر جھومر کی روشنی میں شیمپین کے گلاس ٹکرا رہے تھے۔ یہاں ہر خواہش کی قیمت تھی اور اس قیمت کا نام تھا ارسلان شیخ۔ 28 سالہ ارسلان شیخ، قد 6 فٹ، 7واں ناک، آنکھوں میں لاپرواہی، لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویٹ، شیخ گروپ آف کمپنیز کا اکلوتا وارث، باپ سلیم شیخ پاکستان کے ٹاپ 5 بزنس مین میں شمار ہوتے تھے۔ ارسلان کے لیے زندگی ایک پارٹی تھی۔ لڑکیاں، گاڑیاں، ڈیلز، کمٹمنٹ کا لفظ اس کی ڈکشنری میں سرخ روشنائی سے کاٹا ہوا تھا۔ اس کے دوست کہتے تھے ارسلان کے لیے محبت ویکینڈ کا کھیل ہے۔ سوموار کو نئی گیم شروع، اور اسی شہر کی دوسری طرف لیاقت آباد کی تنگ گلی نمبر 7 میں ایک کمرے کا گھر تھا۔ چھت پر ٹین کی چادر، دیواروں پر سیلن، اس گھر میں دعا رہتی تھی۔ 23 سالہ دعا، سانولی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، اور ان آنکھوں میں تھکن سے زیادہ صبر۔ باپ 5 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ماں رشیدہ بیگم جوڑوں کے درد کی مریض۔ گھر کا خرچہ دعا کے کندھوں پر تھا۔ صبح کراچی یونیورسٹی میں سوشیالوجی کی کلاس، دوپہر میں طارق روڈ کے نور بوتیک میں کڑھائی، اور رات کو ماں کی دوا کا حساب۔ تنخواہ 22,000۔ خواب وہ تھے، پر دعا نے انہیں تہہ کر کے اسٹیل کی الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھ دیا تھا، جہاں ہاتھ نہ پہنچے، نہ دل دکھے۔ شیخ فاؤنڈیشن ہر سال 50 غریب بچوں کو اسکالرشپ دیتی تھی۔ اس سال کا ٹیسٹ کراچی یونیورسٹی میں تھا۔ دعا نے ٹاپ کیا تھا، 98% نمبر۔ تقریب کے دن آڈیٹوریم کھچا کھچ بھرا تھا۔ اسٹیج پر سلیم شیخ کے ساتھ ارسلان شیخ بیٹھا تھا، چیف گیسٹ۔ سیاہ مہنگی گھڑی، سیاہ سوٹ، چہرے پر وہی دنیا سے بیزار مسکراہٹ، اور اس سال کی ٹاپر ہیں دعا فاطمہ۔ اعلان ہوا۔ دعا دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹیج پر آئی۔ سفید کاٹن کا سادہ سوٹ، سر پر میلی سی چادر۔ اس نے نظریں جھکا کر شیلڈ لی۔ ارسلان نے مائک سنبھالا۔ میں متاثر ہوں، آپ جیسے بچے ہی اس ملک کا فیوچر ہیں، رسمی جملہ۔ اس کی نظریں دعا کے ہاتھوں پر تھیں، مہندی کا ہلکا رنگ اور سوئی کی چبھن کے۔ تقریب کے بعد اس نے سیکرٹری سے کہا، اس لڑکی کی فائل میرے کیبن میں بھجواؤ۔ کیبن میں AC کی ٹھنڈک تھی، دعا کے ماتھے پر پسینہ۔ ارسلان نے فائل کھولی۔ دعا فاطمہ، والد فوت، والدہ بیمار، گھر کا کرایہ 8,000۔ تم کیسے مینج کرتی ہو؟ محنت سے سر۔ آواز دھیمی پر سیدھی۔ ارسلان کرسی گھما کر اس کے سامنے ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو۔ دعا نے چونک کر سر اٹھایا، فوراً نظریں جھکا لی۔ سر میں چلوں؟ مجھے بوتیک جانا ہے۔ میرے ساتھ کافی 5 سٹار میں؟ تمہاری زندگی کی پہلی 5 سٹار کافی۔ معاف کیجیے گا سر، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ ارسلان کو انکار ہضم نہیں ہوا۔ پچھلے 28 سال میں کسی نے اسے نہ نہیں کہا تھا۔ اگلا ہفتہ دعا کے لیے عذاب بن گیا۔ بوتیک پر ہر روز ایک نیا گلدستہ، کبھی ڈرائیور کے ہاتھ میں آئی فون کا ڈبہ، کبھی برانڈڈ سوٹ،
دعا سب واپس کر دیتی۔ بدیق کی بالکن شائستہ بیگم نے کہا، دعا پاگل نہ بن، یہ ارسلان شیخ ہے، اس کی ایک ہاں میں تیری ساری غربت ختم ہو جائے گی۔ خالہ، غربت ختم کرنی ہے، خودداری بیچنی نہیں ہے۔ دعا نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے کہا۔ بارش کا دن تھا، تارک روڈ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ دعا چھٹی کے بعد بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ بسیں بند تھیں۔ کالی مرسڈیز آ کر رکی، شیشہ نیچے ہوا۔ ارسلان، بیٹھ جاؤ، چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ۔ ضد کیوں کرتی ہو؟ بھیگ جاؤ گی، بیمار ہو جاؤ گی۔ دعا نے اپنی پرانی چادر اچھی طرح لپیٹی۔ بیمار ہو بھی گئی تو میری ماں ہے نا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ارسلان نے گاڑی سائڈ پر لگائی، چھتری اٹھائی اور خود بھی بارش میں اتر آیا۔ سفید شرٹ جسم سے چپک گئی۔ اب ٹھیک ہے؟ اب نہ تم گاڑی میں چلو، میں پیدل چلتے ہیں۔ 3 کلومیٹر کیچڑ، پانی اور خاموشی۔ لیاقت آباد کی گلی میں جب وہ پہنچے تو دعا کی چپل ٹوٹ چکی تھی۔ رشیدہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ سامنے ارسلان شیخ کو بھیگے کپڑوں میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ اماں یہ بس لفٹ دے گئے تھے، دعا نے جھوٹ بولا۔ ارسلان نے پہلی بار کسی کچے گھر میں قدم رکھا تھا۔ ایک چارپائی، ایک ٹوٹی میز اور دیوار پر دعا کے ابا کی تصویر۔ رشیدہ بیگم نے گھبرا کر کہا، بیٹا بیٹھو، چائے بناتی ہوں۔ نہیں آنٹی، میں چلا جاؤں گا۔ ارسلان نے پہلی بار کسی کو آنٹی کہا تھا۔ اس رات ارسلان کو 104 بخار ہو گیا۔ مہنگے ڈاکٹر، امپورٹڈ دوائیں، بستر پر لیٹے ہوئے اسے بار بار وہ کچا کمرہ یاد آتا، وہ ٹوٹی چارپائی اور دعا کی آنکھوں میں جو غیرت تھی وہ اس کے کسی بزنس ڈیل میں نہیں تھی۔ دوسری طرف دعا ساری رات جاگتی رہی۔ وہ کیوں آیا؟ امیرزادے تو غریبوں کے گھر نہیں آتے۔ یہ کوئی نیا کھیل ہے۔ اس کا صحت یاب ہونے کے بعد ارسلان نے نیا طریقہ سوچا۔ وہ اب بوتیک نہیں گیا۔ اس نے دعا کی یونیورسٹی کے باہر انتظار کیا۔ دعا اسے دیکھ کر راستہ بدلنے لگی۔ ارسلان نے آگے ہاتھ بڑھا کر روکا، ہاتھ میں ایک لفافہ۔ یہ کیا ہے؟ دعا نے پوچھا۔ تمہاری ماں کے علاج کے لیے، چھوٹا سا چیک ہے، 10 لاکھ کا، رکھ لو۔ دعا نے لفافہ نہیں پکڑا۔ سر، آپ کو لگتا ہے ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے؟ دیکھو دعا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا۔ تو پھر یونیورسٹی کے گیٹ پر کیوں کھڑے ہیں؟ میرے گھر کا ایڈریس کس نے دیا آپ کو؟ سر، بھیک اور قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ میں بھیک مانگوں گی تو اللہ سے، آپ سے نہیں۔ ارسلان کے لیے یہ دوسرا تھپڑ تھا۔ شائستہ بیگم نے دعا کو نوکری سے نکال دیا۔ سوری بیٹا، شیخ صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ یا تو تم اس کی بات مان لو یا کام چھوڑ دو، میں ان سے دشمنی نہیں لے سکتی۔ دعا نے چپ چاپ اپنا سامان باندھا۔ آخری مہینے کی تنخواہ بھی نہیں لی۔ حلال کی ہے خالہ، جب حق سمجھیں دے دیجیے گا۔ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ رشیدہ بیگم کی دوا ٹوٹ گئی۔ دعا نے گلی کے نکڑ پر سٹال لگا لیا۔ کپڑوں پر کڑھائی، سلائی، دعا بوتیک، ہوم بیسڈ۔ ارسلان کو جب خبر ملی تو وہ بے چین ہو گیا۔ یہ لڑکی ٹوٹ کیوں نہیں رہی؟ ارسلان کا دوست عدیل نے مشورہ دیا، یار سیدھا پرپوز کر دے، کہہ دے شادی کرے گا، لڑکی کی لاٹری نکل آئے گی۔ اگلی شام ارسلان دعا کے سٹال پر آیا۔ پورا محلہ تماشا دیکھنے جمع ہو گیا۔ ارسلان گھٹنے پر بیٹھ گیا، جیب سے نیلی مخملی ڈبی نکالی، اندر 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی۔ دعا، آئی لو یو، میری بن جاؤ، تمہاری ساری غربت میں ختم کروں گا، تمہاری ماں کا علاج، نیا گھر، سب کچھ۔ کیمرے کے فلیش چمکے، کسی نے ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ دعا نے سٹال پر رکھا کپڑا تہہ کیا، سوئی ڈبے میں رکھی، پھر بہت آرام سے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پورا مجمع سانس روکے کھڑا تھا۔ دعا کی آواز گلی میں گونجی، صاف، سیدھی اور چاقو سے تیز، تم میرے قابل نہیں ہو ارسلان شیخ۔ سناٹا، ایسا سناٹا کہ دودھ ٹھیلے والے کی آواز بھی صاف سنائی دی۔ ارسلان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، انگوٹھی کی ڈبی بند کی، جبڑے بھینچ کر
صرف ایک لفظ بولا، پچھتاؤ گی۔ دعا نے پلکیں تک نہ جھپکیں۔ غرور جھکتا ہے ارسلان، غربت نہیں۔ ارسلان مڑا اور مرسڈیز میں بیٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے محلے کی عورتیں تبصرے کر رہی تھیں، پاگل لڑکی، قسمت کو ٹھوکر مار دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ارسلان نے پہلی بار اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، ہاتھ زخمی ہو گیا۔ تم میرے قابل نہیں ہو، یہ جملہ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ شیخ ولا پہنچ کر اس نے کمرے کی ہر چیز توڑ دی، مہنگی وائن کی بوتلیں، فریم، ٹی وی۔ سلیم شیخ دوڑتے ہوئے آئے۔ کیا ہو گیا بابا؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے، اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، کہا میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ سلیم شیخ ہنسے۔ بیٹا یہی تو مسئلہ ہے، تم نے سمجھا پیسے سے سب خرید لو گے۔ وہ لڑکی بکاؤ نہیں ہے، اس لیے تمہارے قابل نہیں ہو۔ میں اسے دیکھ لوں گا۔ بابا میں ارسلان شیخ ہوں۔ بیٹا غرور کا علاج صرف وقت کرتا ہے یا محبت۔ اگلے دن سے دعا کی زندگی جہنم بن گئی۔ اس کا سٹال میونسپلٹی والوں نے اٹھا دیا، غیر قانونی ہے، حالانکہ گلی کے سارے سٹال لیگل تھے۔ یونیورسٹی میں اسکالرشپ کینسل، فنڈز ختم، راشن والا ادھار دینے سے انکاری، اوپر سے آرڈر ہے۔ دعا سمجھ گئی کہ یہ ارسلان کا پچھتاؤ گی تھا۔ رشیدہ بیگم رو پڑی۔ بیٹا مان جا، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے ان سے لڑنے کی۔ دعا نے ماں کے آنسو پونچھے۔ اماں اگر آج جھک گئے تو کل ساری عمر جھکے رہیں گے۔ ہم فاقہ کر لیں گے پر بکیں گے نہیں۔ اس نے گھر گھر جا کر کپڑے سینے شروع کر دیے۔ 50 روپے کا سوٹ، صبح 6 سے رات 2 بجے تک مشین چلاتی، انگلیاں زخمی، آنکھیں سوجی ہوئیں، بس زبان پر شکوہ نہیں۔ ارسلان کو روز رپورٹ ملتی، سر وہ ابھی تک ہاری نہیں۔ اس کی ماں کی دوا، سر وہ پین کلر پر گزارا کر رہی ہیں، پرنسپل والی دوا نہیں خرید رہی۔ ارسلان کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ جیت کر بھی ہارا ہوا تھا۔ اس نے دعا کو جھکانے کے لیے یہ سب کیا تھا، پر ہر دن دعا کا قد اس کی نظروں میں اور بڑھ رہا تھا۔ ایک رات وہ چھپ کر لیاقت آباد گیا۔ گلی کے کونے سے اس نے دیکھا، آدھی رات تھی، کمرے میں ایک بلب جل رہا تھا، دعا جھکی ہوئی مشین چلا رہی تھی، پاس چارپائی پر رشیدہ بیگم کھانستی ہوئی سو رہی تھی۔ ارسلان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے پہلی بار اپنی دولت سے نفرت ہوئی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ دعا کمزور ہو گئی تھی پر ہار نہیں مانی تھی۔ عید کا دن تھا، شیخ ولا میں پارٹی تھی۔ ارسلان بالکنی میں کھڑا شہر دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا دعا نے کہا تھا عید پر ہم نئے کپڑے نہیں سلواتے، کسی اور کے پرانے سی کر پہن لیتے ہیں۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور عدیل کو کال کی۔ یار وہ بوتیک والی جگہ خالی ہے؟ کون سی؟ نور بوتیک کی؟ ہاں شائستہ نے بیچ دی، خرید لے اور نام بدل کر دعا بوتیک کر دے۔ پاگل ہو گیا ہے شاید۔ ارسلان نے فون بند کر دیا۔ عید کے اگلے دن دعا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر کوریئر والا تھا۔ دعا فاطمہ، یہ آپ کے نام کی رجسٹری ہے، طارق روڈ والی شاپ۔ دعا نے کاغذ کھولے۔ دعا بوتیک، اس کے نام پر ٹرانسفر، مالک دعا فاطمہ، قیمت 0۔ نیچے ایک چٹ تھی، کوئی دستخط نہیں، صرف ایک جملہ، غرور جھک گیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ رشیدہ بیگم رونے لگی۔ بیٹا یہ ارسلان کا کام ہے۔ دعا نے کاغذ تہہ کیے اور الماری میں رکھ دیے۔ اماں غرور جھکے یا ٹوٹے، خیرات نہیں لوں گی میں، وہاں کام کروں گی جب میرے بازو میں دم ہوگا، کسی کے طرز پر نہیں۔ ارسلان کو یقین تھا دعا اب آئے گی، پر 1 ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ گزر گیا۔ دعا بوتیک پر تالا لگا رہا۔ وہ بے چین ہو گیا۔ آخر ایک دن وہ خود لیاقت آباد گیا۔ دعا گلی میں بچوں کے کپڑے سی رہی تھی۔ ارسلان سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم نے شاپ کیوں نہیں کھولی؟ دعا نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ جس دن اپنے بل بوتے پر کرایہ دے سکوں گی
اس دن کھولوں گی۔ آپ کی خیرات نہیں چاہیے؟ ارسلان نے گہری سانس لی۔ دعا، میں ہار مان چکا ہوں۔ میں نے تمہیں توڑنے کی کوشش کی، پر تم نے مجھے جوڑ دیا۔ مجھے سمجھ آ گیا میں تمہارے قابل نہیں تھا۔ پہلی بار دعا نے سر اٹھایا۔ ارسلان کی آنکھوں میں غرور نہیں تھا، ندامت تھی۔ مرد تھا تو اب کیا چاہتے ہو؟ موقع، صرف ایک موقع کہ ثابت کر سکوں کہ میں بدل سکتا ہوں۔ دعا نے مشین روکی۔ محبت ثبوت نہیں مانگتی ارسلان، اور غرور معافی نہیں۔ تمہیں خود سے لڑنا ہے، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ وہ اٹھی اور اندر چلی گئی۔ دروازہ بند نہیں کیا، کھلا چھوڑ دیا۔ ارسلان دہلیز پر کھڑا رہ گیا۔ دہلیز کے اس پار غربت تھی اور اس پار جھکا ہوا غرور۔ دروازہ کھلا تھا۔ ارسلان شیخ دہلیز پر کھڑا تھا۔ اندر سے مشین کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں ایک بلب جل رہا تھا اور چارپائی پر رشیدہ بیگم کھانسی روک رہی تھیں۔ ارسلان نے پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا۔ وہ ارسلان شیخ جس کے ایک فون پر اسٹاک ایکسچینج ہل جاتی تھی، آج ایک کچے گھر کی دہلیز پار کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اندر آ جاؤ، دعا کی آواز آئی۔ نہ نرمی نہ سختی، بس ایک سادہ جملہ۔ ارسلان نے جوتے اتارے اور اندر قدم رکھا۔ زمین پر دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں سلائی مشین، دوسرے کونے میں چھوٹا سا چولہا، دیوار پر دعا کے ابا کی دھندلی تصویر۔ بیٹھو بیٹا، دعا نے دریاں کی طرف اشارہ کیا۔ ارسلان جو 80,000 کی کرسی کے بغیر نہیں بیٹھتا تھا، آج زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ رشیدہ بیگم نے اٹھنے کی کوشش کی۔ بیٹا تم، ماں لیٹے رہیں۔ دعا نے ماں کو سہارا دیا، پھر ارسلان کی طرف دیکھے بغیر بولی، پانی پیو گے؟ ہاں۔ ارسلان کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ دعا نے اسٹیل کے گلاس میں مٹکے کا پانی ڈالا۔ گلاس پر کنارے سے تھوڑا سا زنگ تھا۔ ارسلان نے بغیر جھجکے پورا گلاس خالی کر دیا۔ شیخ ویلا کے منرل واٹر سے زیادہ میٹھا لگا تھا۔ تمہیں تکلیف دے رہا ہوں؟ ارسلان نے پوچھا۔ تکلیف تم نے دب دی تھی جب میرا سٹال اٹھوایا، اسکالرشپ رکوا دی۔ اب تم صرف ایک مہمان ہو، دعا نے جواب دیا۔ ارسلان کا سر جھک گیا۔ میں وہ سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ دعا، ٹوٹے ہوئے شیشے جوڑ بھی دو تو دراڑ رہ جاتی ہے۔ ارسلان اسی وقت سلیم شیخ اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ سامنے عدیل کھڑا تھا۔ سر، ارسلان سر لیاقت آباد گئے ہیں، دعا کے گھر۔ سلیم شیخ نے سگار کا کش لیا۔ جانے دو، لڑکا پہلی بار کسی اصلی چیز سے ٹکرایا ہے۔ غرور ٹوٹے گا تو انسان بنے گا، لیکن سر اگر وہ واقعی اس لڑکی سے، تو کیا شیخ خاندان کی بہو غریب ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس میں ہمت ہو، اور لگتا ہے کہ اس لڑکی میں ہم سے زیادہ ہمت ہے۔ عدیل حیران رہ گیا۔ سلیم شیخ وہ شخص تھا جس نے ارسلان کو دولت کا پجاری بنایا تھا، آج وہی شخص بدل رہا تھا۔ دعا نے چولہے پر چائے رکھی۔ ادرک، الائچی، پتی، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ تم نے بوتیک کیوں نہیں کھولی؟ ارسلان نے پوچھا۔ کیونکہ وہ میری نہیں تھی۔ خیرات پر بنی عمارتیں جلد گر جاتی ہیں۔ وہ خیرات نہیں تھی، جرمانہ تھا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس کا۔ دعا نے چائے کی پیالی اس کے آگے رکھی۔ جرمانہ عدالت دیتی ہے ارسلان، تم نے سزا دی تھی، اب صلہ دے رہے ہو، دونوں میں فرق ہے۔ ارسلان نے چائے کا گھونٹ لیا، آنکھیں بند کر لی۔ تمہارے ہاتھ کی چائے میں کیا ہے؟ دعا، غربت کی سچائی اور صبر کی مٹھاس۔ اگلی صبح ارسلان شیخ گروپ کے ہیڈ آفس نہیں گیا، وہ سیدھا نور بوتیک کے پرانے مالک کے پاس پہنچا۔ یہ شاپ میں نے خریدی ہے۔ جی سر، اسے دعا بوتیک کے نام سے رجسٹر کرو، پر مالک کا نام دعا فاطمہ نہیں ہوگا۔ مالک چونکا۔ پھر سر، مالک کا نام رشیدہ ٹرسٹ ہوگا، ٹرسٹی دعا فاطمہ۔
اور یہ شاپ ٹرسٹ کی پراپرٹی ہوگی۔ اس کا کرایہ ہر مہینے غریب لڑکیوں کی تعلیم پر جائے گا۔ دعا وہاں مینیجر ہوگی، تنخواہ 80,000۔ لیکن سر، یہ تو خیرات نہیں ہے، یہ بزنس ہے۔ دعا کو اس کا حق ملے گا اور غریب لڑکیوں کو موقع، سمجھے؟ مالک نے سر ہلایا۔ ارسلان نے پہلی بار دولت کو طاقت کے بجائے ذمہ داری سمجھا تھا۔ 2 دن بعد دعا کے گھر وکیل آیا۔ بی بی، یہ رشیدہ ٹرسٹ کے کاغذات ہیں۔ آپ اس کی ٹرسٹی ہیں اور مینیجر بھی ہیں۔ طارق روڈ پر بوتیک اب ٹرسٹ کی ملکیت ہے۔ آپ کو ماہانہ 80,000 تنخواہ ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہر مہینے 10 غریب لڑکیوں کو سلائی سکھائیں گی، مفت۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نام پر ٹرسٹ؟ وکیل مسکرایا۔ جی اماں، ارسلان صاحب کا کہنا ہے کہ جس ماں نے اتنی بہادر بیٹی پالی اسی کے نام پر ہونا چاہیے۔ دعا نے کاغذ پڑھی۔ یہ خیرات نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ اس نے دستخط کر دیے۔ دعا بوتیک کا افتتاح سادگی سے ہوا۔ نہ ریبن نہ میڈیا، بس محلے کی 10 لڑکیاں، رشیدہ بیگم اور دعا۔ ارسلان دور کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ اندر نہیں آیا۔ دعا نے مشین چلائی۔ پہلا سوٹ ایک یتیم بچی کا تھا، مفت۔ شام کو جب دعا شاپ بند کر رہی تھی، ارسلان سامنے آ گیا۔ مبارک ہو۔ شکریہ، پر تم نے میرا نام کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ یہ تمہاری ذات کی لڑائی نہیں تھی دعا، یہ سوچ کی لڑائی تھی۔ رشیدہ ٹرسٹ ہر اس ماں کا نام ہے جو غربت میں بھی ہار نہیں مانتی۔ دعا پہلی بار مسکرائی۔ تم بدل رہے ہو ارسلان، تم نے بدل دیا۔ شیخ ولا میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ سلیم شیخ کے بھائی جاوید شیخ دبئی سے آئے تھے۔ بھائی جان، یہ کیا سن رہا ہوں؟ ارسلان ایک درزی لڑکی کے پیچھے پڑا ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ سلیم شیخ نے سکون سے کہا۔ ناک تب کٹتی ہے جاوید جب انسان بے ایمان ہو۔ غریب ہونے سے ناک نہیں کٹتی، لیکن ہماری سوسائٹی، ہمارا اسٹیٹس۔ سلیم شیخ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اسٹیٹس یہ ہے جاوید کہ میرا بیٹا آج پہلی بار فجر کی نماز پڑھ کر آیا ہے۔ اسٹیٹس یہ ہے کہ اس نے آج 10 لڑکیوں کا روزگار لگایا ہے۔ یہ ہے اسٹیٹس۔ گاڑیاں اور بنگلے تو نوکروں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ جاوید شیخ لاجواب ہو گئے۔ دعا کی زندگی بدل رہی تھی۔ بوتیک چل نکلا تھا۔ وہ دن میں مینیجر تھی، شام کو استاد۔ 10 لڑکیاں اس سے سلائی سیکھ رہی تھیں۔ ارسلان روز آتا، کبھی باہر چائے کے کھوکھے پر بیٹھ جاتا، کبھی شاپ کے تھڑے پر، اندر نہیں آتا تھا۔ دعا نے منع کیا تھا کہ جب تک تمہارا غرور مکمل نہیں مرتا تم اس دہلیز کے اندر نہیں آؤ گے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، ارسلان بھیگ رہا تھا۔ دعا نے کھڑکی سے دیکھا، دل پسیجا۔ اس نے چھتری اٹھائی اور باہر آ گئی۔ اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گے۔ ارسلان نے سر ہلایا۔ جب تک تم نہیں کہو گی نہیں آؤں گا۔ دعا نے چھتری اس کے سر پر تان دی۔ دونوں بھیگ رہے تھے۔ تم پاگل ہو ارسلان، تم نے کیا ہے۔ پہلی بار دونوں ہنسے۔ ساتھ سلیم شیخ نے دعا کو ولا پر بلایا۔ دعا سادہ سوٹ میں آئی، سر پر دوپٹہ، نہ ڈری نہ جھکی۔ سلیم شیخ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بیٹا، تمہیں پتہ ہے ارسلان کی ماں کیسے مری تھی؟ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ کینسر سے۔ ہم ارب پتی تھے پر اسے نہیں بچا سکے۔ اس دن سمجھ آیا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پر میں نے ارسلان کو یہ نہیں سکھایا، اسے غرور سکھا دیا۔ تم نے اسے انسان بنا دیا۔ دعا کی آنکھیں بھر آئیں۔ انکل، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے اسے نہ کہی، وہ نہ جو 28 سال میں کسی نے نہیں کہی تھی۔ تم نے اس کا غرور توڑا، اس لیے میں تمہارا احسان مند ہوں۔ سلیم شیخ نے ایک لفافہ آگے کیا۔ یہ تمہاری ماں کے علاج کے لیے ہے، اب انکار مت کرنا، یہ خیرات نہیں ہے، ایک باپ کی دعا ہے۔ دعا نے لفافہ لے لیا۔ پہلی بار رشیدہ بیگم کا آپریشن کامیاب ہوا۔
ارسلان سارا دن اسپتال کے باہر بیٹھا رہا، اندر نہیں گیا۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن کامیاب ہے، پر انہیں سٹریس سے دور رکھنا ہے۔ دعا باہر آئی تو ارسلان کو دیکھ کر رک گئے۔ تم اندر کیوں نہیں آئے؟ تم نے کہا تھا جب تک تم نہ کہو۔ دعا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اب کہہ رہی ہوں آ جاؤ۔ ارسلان نے پہلی بار دعا کا ہاتھ تھاما۔ اسپتال کی راہداری میں نہ کوئی ہیرا تھا، نہ کوئی وعدہ، بس ایک سچائی تھی۔ جاوید شیخ نے آخری چال چلی۔ اس نے میڈیا میں خبر لیک کی، ارسلان شیخ کا سکینڈل، غریب لڑکی کو پھنسانے کے لیے ٹرسٹ کا ڈرامہ۔ اخباروں میں ہیڈ لائنز آ گئیں، شیخ ولا کی بہو یا بلیک میلر۔ دعا بوتیک گئی تو گلی میں کیمرے تھے، رپورٹرز۔ دعا بی بی، کیا آپ نے ارسلان شیخ کو پھنسانے کے لیے یہ سب کیا؟ دعا نے کیمرے کی طرف دیکھا، پھر بہت سکون سے کہا، میں نے ارسلان شیخ کو نہیں پھنسایا، میں نے اسے آئینہ دکھایا۔ اگر آپ کو اس آئینے میں اپنی شکل کالی لگتی ہے تو قصور آئینے کا نہیں ہے، شکل کا ہے۔ وہ اندر چلی گئی، شٹر ڈاؤن کر دیا۔ شام کو ارسلان آیا، اس کے کپڑے جھلک رہے تھے۔ دعا میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کچھ ٹھیک نہیں کرنا ارسلان، جو سچ ہے وہ رہے گا۔ میں غریب ہوں ہاں، پر بلیک میلر نہیں۔ اور تم اب وہ ارسلان نہیں رہے جسے صفائی دینی پڑے۔ سلیم شیخ نے پریس کانفرنس بلائی، سارے چینل آئے۔ میں سلیم شیخ، میرا بیٹا ارسلان شیخ، اور جس لڑکی پر الزام لگ رہا ہے دعا فاطمہ، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ رشیدہ ٹرسٹ میری بیوی کے نام پر نہیں، میری ہونے والی بہو کے ماں کے نام پر ہے۔ اور ہاں، دعا فاطمہ شیخ خاندان کی بہو بنے گی، اس لیے نہیں کہ وہ غریب ہے، اس لیے کہ وہ امیر ہے، دل کی امیر، کردار کی امیر۔ کیمرے فلیش ہوئے۔ سلیم شیخ نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا، اور جسے اعتراض ہے وہ شیخ گروپ سے استعفیٰ دے سکتا ہے۔ جاوید شیخ کا چہرہ لٹک گیا۔ اس رات ارسلان دعا کے گھر گیا۔ ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں تھی، بس ایک سرخ گلاب۔ دعا، میرے پاس اب دولت نہیں رہی، بابا نے سارا بزنس ٹرسٹ کے نام کر دیا، میرے پاس صرف میں ہوں، ایک ٹوٹا ہوا جھکا ہوا ارسلان۔ کیا تم اس کے قابل ہو؟ دعا نے گلاب لے لیا، پھر وہی جملہ دہرایا جو اس نے پہلے دن کہا تھا، پر لفظ بدل گئے تھے۔ ہاں ارسلان، اب تم میرے قابل ہو۔ ارسلان گھٹنوں پر نہیں بیٹھا، وہ کھڑا رہا، کیونکہ اب محبت بھیک نہیں تھی، برابری تھی۔ دعا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ غرور جھک گیا، غربت جیت گئی، پر اصل جیت محبت کی ہوئی۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی، کمرے میں بلب کی روشنی اور دو دل، ایک امیر تھا ایک غریب، پر اب دونوں برابر تھے۔ ارسلان کی تبدیلی مکمل ہوئی، سلیم شیخ کا ساتھ ملا، اور دعا نے ثابت کر دیا کہ غربت ہار نہیں مانتی۔ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی، سادگی سے شیخ ولا کے لان میں، نہ میڈیا نہ فائر ورکس، مہمان صرف دعا بوتیک کی 10 لڑکیاں، رشیدہ بیگم، سلیم شیخ اور چند قریبی دوست۔ جاوید شیخ نے دبئی واپس جانے سے پہلے ارسلان کو آخری بار سمجھایا، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، خاندان کی عزت کا سوچو، کل کو یہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو؟ ارسلان نے سکون سے جواب دیا، چاچو عزت خاندان سے نہیں کردار سے بنتی ہے، اور دعا مجھے چھوڑ بھی دے تب بھی میں وہی ارسلان رہوں گا جو اس نے بنایا ہے، غرور والا نہیں، انسان والا۔ جاوید شیخ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ نکاح کا دن دعا نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ جوڑا پہنا تھا، نہ بھاری لہنگا نہ زیور، ہاتھوں میں صرف اپنی ماں کی دی ہوئی چاندی کی چوڑیاں۔ رشیدہ بیگم نے بیٹی کا ماتھا چوما، میری بیٹی آج تیرے ابا ہوتے تو فخر سے مر جاتے۔ ارسلان سفید کرتا پجامہ میں تھا، سلیم شیخ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا آج تمہاری ماں کی روح خوش ہوگی۔ قاضی نے نکاح پڑھایا، قبول ہے کہ 3 لفظ، دعا کی آواز دھیمی
پر مضبوط تھی۔ ارسلان کی آواز بھرا گئی۔ رخصتی نہیں ہوئی۔ دعا نے شرط رکھی تھی، شادی کے بعد بھی میں لیاقت آباد والے گھر میں رہوں گی جب تک اماں چلنے پھرنے نہیں لگتی۔ ارسلان مسکرایا۔ ٹھیک ہے، پر میں بھی وہیں رہوں گا، کرائے کے کمرے میں۔ شیخ ولا مہمان خانہ بنے گا۔ شادی کے تیسرے دن رشیدہ ٹرسٹ کا پہلا باضابطہ اجلاس تھا۔ دعا چیئر پر بیٹھی تھی، سامنے ارسلان، سلیم شیخ اور 2 وکیل۔ وکیل نے فائل کھولی۔ میڈم، ٹرسٹ کے اثاثے 40 کروڑ کے ہیں۔ شیخ گروپ کی 30% شیئرز اب ٹرسٹ کی ملکیت ہیں۔ دعا چونک گئی۔ یہ کیا؟ سلیم شیخ بولے، بیٹی، یہ ارسلان کا حق مہر ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی دولت تمہارے حوالے کرے گا، تاکہ تمہیں کبھی یہ نہ لگے کہ تم نے امیر سے شادی کی، بلکہ یہ لگے کہ امیر نے تمہارے ظرف سے شادی کی۔ ارسلان نے سر جھکا لیا۔ دعا، میں صفر ہوں۔ میرے پاس تنخواہ ہے جو تم طے کرو گی۔ دعا کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم پاگل ہو ارسلان، محبت میں صفر نہیں ہوا جاتا۔ تم نے مجھے صفر سے ہیرو بنایا ہے، اب تمہاری باری ہے اس ہیرو کو سنبھالنا۔ زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ لیاقت آباد کی تنگ گلی میں اب مرسڈیز نہیں آتی تھی۔ ارسلان بائک پر آتا تھا، صبح 9 بجے، دعا بوتیک پر شام 6 بجے تک۔ وہاں کا حساب، ڈلیوری، مارکیٹنگ سب سنبھالتا۔ تنخواہ 45,000 جو دعا نے مقرر کی تھی۔ محلے والے پہلے ہنستے تھے، دیکھو شیخ صاحب کا بیٹا نوکر بن گیا۔ پھر وہی لوگ سلام کرنے لگے، ارسلان بھائی، ہمارے بیٹے کو بھی کام پر رکھ لو۔ دعا نے ارسلان کو جینا سکھا دیا تھا۔ 45,000 میں گھر چلانا، بجٹ بنانا، اماں کی دوا، راشن۔ مہینے کے آخر میں جب 2,000 بچ جاتے تو ارسلان خوشی سے دعا کو برفی کھلاتا۔ دیکھو بچت ہو گئی۔ وہ دن جب وہ 50 لاکھ کا چیک پھاڑنے پر ہنسا تھا، اب وہ 50 روپے بچنے پر بھی تالی بجاتا تھا۔ شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک رات دعا چھت پر کھڑی تھی۔ ارسلان چائے لے کر آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ کہ کتنا بدل گیا ہے سب۔ ارسلان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم خوش ہو؟ بہت۔ دعا رکی۔ پر ایک بات ہے جو تمہیں بتانی ہے۔ کیا؟ دعا کی آواز کانپ گئی۔ ارسلان، میں ماں بننے والی ہوں۔ چائے کا کپ ارسلان کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر اس نے دعا کو گلے لگا لیا۔ سچ؟ ہاں، 2 مہینے۔ ارسلان چھت پر ہی سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ تیرا شکر۔ خوشی کے ساتھ آزمائش بھی آئی۔ جاوید شیخ نے دبئی سے آخری وار کیا۔ اس نے شیخ گروپ کے پرانے کیس کھلوا دیے۔ ٹیکس چوری، فراڈ۔ سلیم شیخ کو نوٹس آ گیا۔ اخباروں میں پھر ہیڈ لائن، شیخ گروپ دیوالیہ ہونے والا ہے، ٹرسٹ کا پیسہ بھی ضبط ہو سکتا ہے۔ رشیدہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ فریز ہو گئے۔ بوتیک کی 30 لڑکیوں کی تنخواہ رک گئی۔ رشیدہ بیگم کی طبیعت پھر بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا سٹریس لیا تو اٹیک ہو سکتا ہے۔ ارسلان نے سلیم شیخ کو دیکھا۔ وہ 65 سال کی عمر میں کوٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے تھے۔ دعا نے اپنا سارا زیور نکالا۔ یہ بیچ دو، لڑکیوں کی تنخواہ دینی ہے۔ پاگل ہو، یہ تمہاری امانت ہے۔ ارسلان چلایا۔ امانت؟ ارسلان، تم نے اپنی ساری دولت میرے نام کی، اب میری باری ہے۔ محبت میں حساب نہیں ہوتا۔ ارسلان نے فیصلہ کیا۔ وہ جاوید شیخ سے ملنے دبئی گیا۔ چاچو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جاوید شیخ ہنسے۔ بس اتنا کہ تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور بزنس سنبھال لو، میں کیس واپس لے لوں گا۔ ارسلان نے میز پر ہاتھ مارا۔ چاچو، آپ نے دولت کے لیے بھائی کو بیچ دیا۔ ٹھیک ہے، کیس لڑیں گے، جیل جانا پڑا چلے جائیں گے، پر دعا کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے مجھے غرور سے نکالا۔ آپ کی دولت مجھے پھر غرور میں دھکیل دے گی۔ وہ واپس آ گیا، خالی ہاتھ۔ کیس کی تاریخ تھی۔ سلیم شیخ ویل چیئر پر تھے، ارسلان اور دعا ساتھ۔ دعا کے 7 مہینے ہو چکے تھے۔ جج نے فائل دیکھی۔ سلیم شیخ آپ پر
20 करोड़ की टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है। सलीम शेख कुछ बोलते उससे पहले दुआ खड़ी हो गई। जज साहब 1 मिनट। सब हैरान। हामला औरत कटहरे में। जज साहब मैं दुआ फातिमा, शेख रशीदा ट्रस्ट की ट्रस्टी, जिस ट्रस्ट पर इल्ज़ाम है कि वो फ्रॉड का पैसा है। मेरे पास सबूत है कि ये झूठ है। उसने फ़ाइल निकाली। ये मेरे अब्बा की डायरी है। वो शेख ग्रुप में 25 साल अकाउंटेंट थे। उन्होंने मरने से पहले लिखा था कि जावेद शेख ने 2015 में जाली बिल बनवाए थे। असली दस्तखत सलीम शेख के नहीं, जावेद शेख के हैं। अब्बा ने सबूत के लिए असल बिल संभाल रखे थे। कोर्ट में सन्नाटा। जावेद शेख का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डायरी के साथ असल बिल्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब्बा ने मरने से पहले सच रिकॉर्ड कर लिया था। जज ने फैसला सुनाया, सलीम शेख बाइज्जत बरी। जावेद शेख के वारंट जारी। ट्रस्ट के अकाउंट बहाल। कोर्ट तालियों से गूंज उठी। शेख विला वापसी पर सलीम शेख ने दुआ का हाथ चूम लिया। बेटी, आज तुमने मेरे 25 साल के वफादार मुलाजिम का कर्ज चुका दिया। तुम्हारे अब्बा जन्नत में होंगे। दुआ रो पड़ी। अंकल अब्बा कहते थे रिज़्क हलाल हो तो नस्लें संवर जाती हैं। उन्होंने हलाल की नौकरी की थी। आज उसी ने हमें बचा लिया। अरसलान ने दुआ को गले लगाया। तुमने मेरा गरूर तोड़ा, मेरा ख़ानदान बचाया और अब मेरे बच्चे की माँ बनोगी। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका पाऊँगा? कर्ज मोहब्बत में नहीं होते अरसलान, सिर्फ निभाने होते हैं। 9 महीने मुकम्मल। दुआ को दर्द शुरू हुआ। हस्पताल के प्राइवेट रूम में सलीम शेख, रशीदा बेगम और अरसलान। 12 घंटे बाद नर्स बाहर आई। मुबारक हो, बेटी हुई है। अरसलान की आंखें भर आईं। वो अंदर भागा। दुआ कमज़ोर थी मगर मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में नन्ही सी जान। नाम क्या रखें? सलीम शेख ने पूछा। दुआ ने बच्ची का माथा चूमा। इसका नाम गजाला। ये उस गरूर की कब्र पर पैदा हुई जो कभी उसके बाप में था, और उस गुर्बत की कोख से जिसने कभी हार नहीं मानी। अरसलान ने बेटी की छोटी उंगली पकड़ी। मेरी गजाला, तेरी माँ ने मेरा गरूर झुकाया था। तू मेरा सर हमेशा झुका कर रखेगी, अल्लाह के आगे, सच के आगे, मोहब्बत के आगे। 5 साल बाद दुआ बतीक अब रशीदा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ बन चुकी थी। 300 गरीब लड़कियां वहां काम करती थीं। लियाकताबाद की तंग गली अब रशीदा रोड कहलाती थी। शेख विला अब यतीम खाना था। सलीम शेख वहीं बच्चों को कहानियां सुनाते, और वो कच्चा घर, वो अब भी वैसा ही था। फ़र्क सिर्फ इतना था, अब उसके दरवाजे पर नेम प्लेट थी, अरसलान दुआ मंजिल। गजाला 5 साल की हो चुकी थी। वो छत पर खड़ी अपने दादा से पूछ रही थी, दादा गुर्बत क्या होती है? सलीम शेख हंसे। बेटा, गुर्बत वो होती है जो तेरी माँ ने जीती, और गरूर वो होता है जो तेरे बाप ने हारा। गजाला ताली बजाकर बोली, तो जीत गुर्बत की हुई ना? अरसलान और दुआ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। दुआ ने अरसलान का हाथ थामा। नहीं बेटा, जीत ना गुर्बत की हुई ना गरूर की, जीत सिर्फ मोहब्बत की हुई। अरसलान ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा उसकी माँ और दुआ के अब्बा दोनों उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दरवाजे पर लगी तख्ती हवा से हिल रही थी। उस पर लिखा था, यहाँ गरूर झुककर आया था, गुर्बत सर उठाकर जीती थी, पर रही सिर्फ मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत मोहब्बत होती है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।